بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ سے بات کروں گا کورونا سے ریلیٹڈ بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ پھیلائی گئی ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں جو لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, جب کرونا وائرس جب نیا آیا تو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا, تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت کچھ تھیوریز بنانا شروع کر دی. مختلف ممالک کی طرف سے کچھ تھیوریز آنا شروع ہوگی. بعد میں کچھ وہ تھیوریز جو تھی کچھ ٹھیک ثابت ہوئی اور کچھ غلط ثابت ہوئی. سو آج انہی کے اوپر میں بات کروں گا. 5 جو غلط فہمیاں ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں کے جو ممالک ہیں, جو لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں, ان 5 غلط فہمیوں کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کورونا ہے اس کے بارے میں لوگ کہا جاتا تھا کہ یہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں صرف ان پہ یہ اٹیک کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ممالک میں, ایون پاکستان میں بھی جو کورونا ہے اس نے ہر ایج کے بندے کو افیکٹ کیا ہے. سو یہ ایک تھیوری تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف بزرگوں کو اٹیک کرتا ہے, لیکن یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی ہے اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جس کو دور کر لینا چاہیے. جو دوسری جو تھیوری تھی وہ کہتے تھے کہ ماسک لگانے سے جو کورونا وائرس ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا, لیکن یہ تھیوری بھی بعد میں غلط ثابت ہوئی اور یہ بھی غلط فہمی بعد میں غلط ثابت ہوئی کیونکہ دیکھا گیا کہ جن ممالک میں ماسک کو پراپر طریقے سے یوز کیا گیا, لوگوں نے ماسک کی جو پابندی ہے وہ پراپر طریقے سے کی, تو وہاں پہ جو کرونا کے جو کیسز ہیں وہ کم رپورٹ ہوئے. ایون کہ پاکستان میں بھی جہاں جہاں پہ لاک ڈاؤن لگایا گیا, جہاں جہاں پہ لاک ڈاؤن اچھے طریقے سے کامیاب ہوا, وہاں پہ بھی جو لوگوں نے جو ماسک کی جو پابندی ہے وہ انہوں نے اچھے طریقے سے کی. اس کے بعد تیسری جو غلط فہمی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جو کرونا وائرس ہے وہ اسی صورت میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے جب آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھیں یا ایسے بندے کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا کریں جس کو آلریڈی کرونا کے سمٹمز ہوں. لیکن یہ تھیوری بھی بعد میں غلط ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ایک ہال ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک اگر کرونا کا پیشنٹ ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو لوگ اسے کافی دور فاصلے میں ہیں, لیکن اگر وہاں پہ فریش ایئر نہیں آ رہی, وہاں پہ جو ہوا ہے وہ وہاں پہ رکی ہوئی ہے, تازہ ہوا وہاں پہ نہیں آ رہی, تو وہ جو کرونا کے جو اثرات ہیں وہ اس ہوا کے تھرو جو ہے وہ لوگوں تک جا سکتے ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے, وہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی اوپن سپیس میں ہیں, جب آپ کسی جو انڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں تو وہ جو 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے وہ اپ ٹو 20 بھی جا سکتا ہے کیونکہ تازہ ہوا نہیں آ رہی. بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں چائنا میں موجود تھا تو وہاں پہ کرونا اس وقت پیک پہ تھا, تو وہاں پہ جو چائنیز تھے, جو ڈاکٹرز تھے, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب آپ کار میں سفر کر رہے ہیں تو کار میں جو اپنا جو اے سی ہے وہ یوز نہ کریں, جو فریش ایئر ہے اس کو آنے دیں, اور ایون کہ اپنے گھروں میں جو ونڈوز ہیں ان کو بھی اوپن رکھیں, جو دروازے ہیں ان کو بھی اوپن رکھیں, اور جو ہوا کا جو ایک سلسلہ ہے, تازہ ہوا کا سلسلہ, وہ اس کو برقرار رکھیں. سو یہ ایک بہت ضروری بات تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کو ٹچ کرنے سے یا کسی کے ایسے انسان کے پاس بیٹھنے سے جس کو کرونا کے سمپٹم ہیں صرف اسی سے کرونا جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو کرونا ہے وہ ایک فلو کی طرح ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. کرونا فلو نہیں ہے, فلو کی طرح ہے لیکن وہ فلو ہے نہیں ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں. کرونا بہت ڈینجرس ہے, فلو ڈینجرس نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کتنی اموات ہو چکی ہیں, ایون کہ صرف امریکہ جیسے ملک میں جو اموات ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ کے پاس پہنچ چکی ہیں. آپ انڈیا میں دیکھیں کتنی اموات ہو چکی ہیں, اور باقی جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنی اموات ہو چکی ہیں. ایون کہ پاکستان میں بھی جو اموات ہے وہ 6000 سے اوپر جا چکی ہیں. سو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کرونا ہے یہ فلو ہے, فلو نہیں ہے. یہ فلو ہو تو اتنی اموات نہیں ہوتی. اور جو 5ویں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو کرونا سے ریلیٹڈ جو میڈیسن ہے, جو میڈیسن بنانے والی جو کمپنیاں ہیں, وہ جو میڈیسن ہیں وہ اس جو ونٹر ہے نومبر دسمبر تب تک اویلیبل ہو جائے گی. لیکن یہ بھی جو غلط فہمی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی ممالک میں, جس طرح ابھی بھی کچھ ممالک ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیسن بنا لی ہے, اس کی جو ویکسینیشن ہے وہ ہم نے بنا لی ہے, لیکن وہ ویکسینیشن اگر بن بھی جائے تو وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتی. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ونٹر میں یعنی کہ 11ویں یا 12ویں مہینے میں نومبر دسمبر میں جو اس کی ویکسینیشن ہے وہ بن جائے گی اور تمام
تمام لوگوں تک پوری دنیا میں جہاں پہ لوگ افیکٹڈ ہیں وہاں تک پہنچے گی. سو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے, یہ ایسا نہیں ہے. سو یہ جو 5 چیزیں تھیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے جو ایک غلط انفارمیشن ہے وہ پھیلائی جاتی ہے, اور اس غلط انفارمیشنس کے تھرو بھی جو کرونا کے کیسز ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ ان کو سیریس لیتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے وہ SOPs کو فالو نہیں کرتے. سو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی پلیز جو SOPs ہیں ان کو باقاعدگی سے ان پر عمل کریں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں جو کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ شروع ہو رہی ہے, اور یہ سیکنڈ ویو کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلی ویو سے زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں, اٹلی میں, اسپین میں, اسپین میں اور ایون کہ انگلینڈ میں بھی جو سیکنڈ ایک ویو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے, اور ڈیلی بیسس پہ 4 سے 5 ہزار کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں ان کنٹریز میں جہاں پہ کیسز بالکل نارمل ہو گئے تھے. سو SOPs کا خیال رکھیں, اس کو لائٹ نہ لیں, اور اپنا اور اپنے جو عزیز ہیں ان کا خیال رکھیں. خدا حافظ.